فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ دنیا کو پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ عزیز دوستو، اس وقت ابلیسیت اور اس کے چیلے جو ہیں وہ اپنی پوری مشینری کے ساتھ حرکت کے اندر ہے، اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہم پر بھروسہ کیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، اسلام اور سیکولرزم اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے؟ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کو سیکولرزم سے کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام کی اصل جنگ سیکولرزم کے ساتھ ہے۔ اس طرح کے متضاد بہت سے بیانات سننے کو ملتے رہتے ہیں، پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں، جو ایک عام سامع اور قاری کو کنفیوز کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے واضح کروں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اسلام میں واقعی سیکولرزم کی گنجائش ہے یا نہیں، اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ اسلام کا اصل دشمن کون ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے اسلام، جو بلا شبہ ہمارا دین ہے، اور اسلام کے لفظی معنی سپردگی کے ہیں، حوالگی کے ہیں، سبمیشن۔ دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اور دین قرآن و سنت میں نظام زندگی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اسی معنی میں ہم اسلام کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے۔ قرآن مجید میں دین مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو بدلے کے معنوں میں، جیسے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ پھر یہ دین جب فعل کے طور پہ آیا ہے تو کاروباری لین دین کے لیے استعمال ہوا ہے،
جیسے سورہ بقرہ میں اذا تداینتم بدین، کہ جب بھی تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو. پھر یہ راستے کے معنوں میں آیا ہے، جیسے سورۃ الکافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ اور میرے لیے میری راہ. پھر یہ قانون کے معنوں میں آیا ہے، جیسے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بادشاہ کے قانون میں ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے سوائے ایک صورت کے کہ کوئی چوری کرے. لہذا اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، ما کان لیوسف لیاخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف کے لیے علیہ السلام بادشاہ کے دین میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کر سکتے، اپنے پاس رکھ سکتے. تو دین اسلام کے لیے جب آئے گا تو وہ آئے گا پورے نظام زندگی کے بارے میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین، ضابطہ حیات، نظام زندگی اسلام ہے. پھر ایک دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مذہب ہے. مذہب اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ قرآن و سنت میں، قرآن مجید میں تو استعمال نہیں ہوا، اور میرے مطالعے کی حد تک یہ حدیث رسول کے اندر بھی استعمال نہیں ہوا. لیکن ہمارے دینی لٹریچر میں یہ لفظ موجود ہے، اور یہ استعمال ہوا ہے مختلف مسالک کے لیے، جیسے مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی وغیرہ. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذاہب جو ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، ان میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ زیر بحث نہیں آیا، بلکہ ان میں معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں، ان میں معاشرت بھی زیر بحث آئی ہے، نکاح و طلاق بھی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر معاشی معاملات اور سیاسی معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں. اور صرف یہی نہیں، ان میں جہاد و قتال کے مسائل بھی ڈسکس کیے گئے ہیں. تو یہ لفظ ہمارے دینی لٹریچر میں تقریباً دین کے مترادف ہے، اگرچہ اس کا استعمال اسلام کے لیے نہیں بلکہ ہمارے مسالک کے لیے ہوا ہے. ایک تیسرا لفظ جو میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے، وہ انگریزی کا لفظ ریلیجن ہے، جس کا بالعموم ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے. لیکن جیسے ہم نے اسلام کو عربی میں سمجھا، دین کو عربی میں سمجھا، اسی طرح اس لفظ کا حق بھی ادا تبھی ہوگا کہ ہم اس کو انگریزی میں سمجھنے کی کوشش کریں. انگریزی کا لفظ انگریزی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے انگریزی ڈکشنری کا استعمال ضروری ہے. اور انگریزی کی ڈکشنری بھی کوئی معیاری ڈکشنری، جیسے آکسفورڈ ہے، چیمبرز ہے، اور جس لفظ کی جو تعریف آکسفورڈ یا چیمبر میں آ جائے وہی اتھارٹی ہے. کسی دوسری ڈکشنری کے اندر اس کا استعمال ان کے مقابلے میں صحیح شمار نہیں ہوگا. اب ریلیجن کا لفظ آکسفورڈ ڈکشنری کے 2 ایڈیشنز کے اندر کیسے استعمال ہوا ہے. سن 1960 کے ایڈیشن میں، آکسفورڈ ڈکشنری کے سن 1960 کے ایڈیشن میں ریلیجن کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: belief in the existence of a supernatural ruling power. Belief in the existence of a supernatural ruling power, comma, the creator and controller of the universe, who has given man
a spiritual nature which continues to exist after death of the body. پھر سیمی کولن کے بعد دوسری تعریف ہے a course of action or a practice regarded as the ruling passion of one's life. اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اس کو اس کائنات کو پیدا کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے والی ایک ما فوق الفطرت قوت قاہرہ کی موجودگی کو ماننا، جس نے انسان کو ایک ایسا روحانی وجود بخشا ہے کہ جو اس کی جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور دوسری تعریف ہے ایک ایسا لاہ عمل جس کو کسی فرد کی زندگی کا فیصلہ کن جذبہ قرار دیا جا سکے۔ اب اس تعریف کے اندر نوٹ کیجئے، سطحی طور پر آپ دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا رہا ہے، لیکن ذرا غور سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ایسی قوت قاہرہ کا انکار ہے، ایک ایسی ہستی کا اقرار نہیں ہے، بلکہ ایک قوت کا اقرار ہے، ایک ایسی قوت کو مانا جا رہا ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر بڑی بے تکی بات ہے، آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ سیکولرزم کی کانٹیکس میں جب اس کو آپ رکھ کے دیکھیں گے تو یہ ایک بے تکی تعریف ہوگی کہ سیکولرزم تو ما فوق الفطرت چیزوں کو مانتی نہیں۔ اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا، ابھی اس تعریف پر آپ ذرا کنسنٹریٹ کریں اپنے آپ کو کہ ایک ایسی ما فوق الفطرت قوت کو ماننا، ہستی کو ماننا نہیں، جبکہ اسلام اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائڈ وجود کو مانتا ہے، ایک ہستی کو مانتا ہے جو زندہ ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو جزا دیتا ہے، جو سزا دیتا ہے۔ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی کو برٹن رسل نے یعنی کیپیٹل این کے ساتھ نیچر لکھ کر مذہبی لوگوں کو، دیندار لوگوں کو بیوقوف بنایا، حالانکہ وہ بھی اللہ کا ماننے والا نہیں تھا۔ اور آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر ہیں کہ مذہب کے اندر، ریلیجن کے اندر، مذہب نہیں کہوں گا، ریلیجن کے اندر، جس کا اردو میں ترجمہ مذہب کر دیا جاتا ہے، ساری دنیا میں اللہ کے وجود کو مانا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ پھر اسی تعریف کو سن 1985 کے ایڈیشن میں تبدیل کر دیا گیا، اور وہ جو پہلا حصہ تھا وہ بالکل نکال دیا گیا، belief in the existence of a supernatural ruling power, creator and controller of the universe, which has given man a spiritual nature which continues to exist after the death of the body۔ اب وہ نکال دی گئی، اور وہ جو اگلا حصہ تھا a course of action or a practice regarded as the ruling passion of one's life، اس کی بجائے ایک اور تعریف انٹروڈیوس کی گئی، particular system of faith and worship، particular system of faith and worship based on religious belief, controlling influence of one's life۔ اب پہلی تعریف میں رولنگ پیشن کہا تھا۔ پیشن جو ہوتا ہے، جذبہ جو ہوتا ہے، وہ اندر سے ابھرتا ہے، یہاں اس کو بدلا جا رہا ہے کنٹرولنگ انفلوئنس سے، اور کنٹرولنگ انفلوئنس باہر سے آتا ہے۔ جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں وہ اس کا براہ راست یعنی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہیرا پھیری کی گئی ہے، اور جو رہتی کسر تھی اس میں سے، ریلیجن میں سے، وہ بھی نکال دی گئی ہے کہ یہ صرف ایک باہر سے تھوپی ہوئی شے ہے، اندر کا جذبہ نہیں۔ اب وہ صرف وہ رہ گیا ہے، اس کا انسان کے اندر کے جذبات کے ساتھ تعلق جب وہ ختم کر دیا۔ اب آگے چلیے سیکولرزم۔
سیکولرزم کی تعریف سن 1995 کے ایڈیشن میں کچھ اس طرح کی گئی ہے: belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. ترجمہ اس کا یہ ہوگا: یہ ماننا کہ قوانین اور تعلیم کی بنیاد، دو الفاظ آ رہے ہیں، تعلیم اور قوانین کی بنیاد مذہب کی بجائے حقائق اور سائنس پر ہونی چاہیے۔ یہ ماننا کہ قوانین کی بنیاد اور قوانین کی اصل کیا ہوتی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہی بتاتا ہے نا قانون۔ تو اب اسی کو کہتے ہیں موریلٹی، اخلاقیات، مورل لا۔ تو سیکولرزم کیا ہے؟ یہ ماننا کہ قوانین اور تعلیم کی بنیاد مذہب کی بجائے حقائق اور سائنس پر ہونی چاہیے۔ اور سائنس کی زبان میں حقائق کنہیں کہتے ہیں؟ سائنس کی زبان میں حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکے، وہ چیز حقیقی وجود رکھتی ہے جسے آپ اپنے ہاتھ سے چھو سکیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں یا آپ اسے اپنے کانوں سے سن سکیں یا ناک سے سونگھ سکیں یا زبان سے چکھ سکیں یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی کر سکیں، ان ذرائع سے اس کی تصدیق کر سکیں۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کائنات میں ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں وہ لہریں الیکٹرو میگنیٹک ویوز نہ نظر آتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ ہم انہیں چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں اور نہ ہی زبان سے چکھ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا ریڈیو آن کریں گے یا ٹی وی آن کریں گے تو فوراً ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں کوئی لہریں ہیں کہ جن کو میرے ٹی وی یا ریڈیو کے اینٹینے نے کیچ کیا ہے اور اب ان کے ذریعے سے میں آواز سن رہا ہوں یا میں تصویر دیکھ رہا ہوں، یا ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعی کوئی لہریں ہیں کہ جن کے ذریعے سے میرے فون کا کنیکشن جو ہے وہ آپ کے فون کے ساتھ یا کسی اور کے فون کے ساتھ ہو گیا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ وہ لہریں موجود ہیں۔ لیکن وہ چیز کہ جو نہ حواس خمسہ کی براہ راست گرفت میں آئے اور نہ ہی حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کی تصدیق ہو سکے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ خیال ہے، وہم ہے، گمان ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ اور یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سائنٹیفک فیکٹ، سائنسی حقیقت، کنکریٹ ریالٹی، سالڈ فیکٹ، یہ سارے اسی یعنی سیکولرزم کے تحت جو ڈیفینیشن ہے حقائق کی، اس کو واضح کرتے ہیں کہ سائنس کی زبان میں حقیقت جو ہے وہ وہی ہے۔ اب اس تعریف میں دو باتیں آئی ہیں اور جو نوٹ کرنے کے لائق ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو کہا کہ سائنس کا انفلوئنس ہونا چاہیے، حقائق کی بنیاد پر قانون بننا چاہیے، اور تعلیم کی بنیاد بھی سائنس ہونی چاہیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجد کے اندر یا مکتب کے اندر، چرچ کے اندر، سینیگوگ کے اندر، مندر کے اندر جو مرضی پڑھاؤ، لیکن جو سکول سسٹم ہے وہ تعلیم کے جو کسی ملک کے ہر شہری پر، ہر بچے پر لازم ہوگی، اس کی بنیاد صرف سائنس اور حقائق ہوگی، اس پہ یہ فرضی کہانیاں نہیں سنائی جا سکتی۔ سب سے پہلے تو مذہبی تعلیم جو ہے، دینی تعلیم خارج ہو جائے گی نصاب سے، اور پھر لٹریچر میں سے بھی، ادب میں سے بھی، اردو کی کتاب کے اندر بھی
کوئی ایسی چیز جو ہے وہ شامل نہیں کی جا سکتی جو ان اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو۔ تو اسلامیات کا سبجیکٹ بھی نکل گیا، مضمون بھی نکل گیا، اور اردو یا انگریزی کی کتاب میں سے یا فارسی اور عربی کی کتاب میں سے بھی ایسی تمام چیزیں جن سے مذہب کی خوشبو آتی ہو وہ نکالنی پڑیں گی۔ اب یہی لفظ سیکولرائز کرنا جب یہ ورب کے طور پہ آتا ہے سیکولرائز، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، آکسفورڈ ڈکشنری کے ایک ایڈیشن کے اندر میں نے دیکھا، to reduce the role of religion in morality and education، کہ مذہب کا عمل دخل اخلاقیات سے کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، یہ طے کرنے سے مذہب کا عمل دخل کم سے کم کر دیا جائے، اور تعلیم سے بھی اس کا عمل دخل کم سے کم کر دیا جائے۔ کیا مطلب اس کا، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ امریکہ کے اندر لوگوں کی اکثریت عیسائی ہے، اور عیسائی بائبل کو مانتے ہیں، بائبل میں شراب حرام ہے، لیکن بائبل ریفرنس نہیں بن سکا پروہیبیشن ایکٹ کا، وہ جو شراب کی حرمت کا ایک قانون امریکہ میں پاس ہوا تھا کسی زمانے میں، اس کی بنیاد بائبل نہیں تھی بلکہ سائنٹیفک ڈیٹا تھا، سائنسی حقائق تھے، کہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں، اس سے اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس سے اتنی اموات واقع ہوتی ہیں، اس سے پولیس کا اتنا خرچہ آتا ہے، اس سے ہاسپٹلز پر اتنا لوڈ پڑتا ہے، اس سے اتنے جو اعلیٰ درجے کے راز ہوتے ہیں وہ فاش ہو جاتے ہیں شراب کی وجہ سے، لہذا چونکہ یہ اتنے اس کے نقصانات ہیں لہذا اس کو بین کر دیا جائے، تو بین کر دیا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں پارلیمنٹ کو اپنا تھوکا ہوا پھر چاٹنا بھی پڑا کہ چھٹتی نہیں ہے کافر یہ منہ کو لگی ہوئی، لہذا چھوڑ نہیں سکے اس کو وہ۔ لیکن صرف میں اس وقت جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے جو ریفرنس تھا، کیوں بین کیا جائے اس کو، وہ سائنٹیفک ڈیٹا تھا، بائبل کی عبارت نہیں۔ اسی طرح کوئی ایک ریسرچ پیپر جو ہے جس میں ثابت ہو جائے کہ فلاں دوا جو ہے یہ مہلک ہے، اس کے یہ اثرات ہیں، تو اس کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں ریفرنس جا سکتا ہے اور پارلیمنٹ اس کی بنیاد پر بیان کر سکتی ہے، لیکن قرآن و سنت کو پاس نہیں پھٹکنے دیں گے ہمارے پارلیمنٹیرینز۔ یہ ہے سیکولرزم۔ پھر سیکولرزم کے ذیل میں تیسری چیز جو ہے وہ سیکولرزم کی وہ تعریف ہے کہ جس کو آپ نے پہلے سے سن رکھا ہے، اس لیے کہ سیکولر لفظ سیکولر کے جو علیحدہ معنی ہیں وہ ہے ورلڈلی، دنیا سے متعلق، ورلڈلی ناٹ ریلیجس اور اسپرچل، دنیا سے متعلق، مذہب یا روحانیت سے متعلق نہیں، یہ سیکولر کے لفظی معنی ہیں۔ لیکن جب لفظ سیکولر ایڈجیکٹو ہو کے آتا ہے، مثلا سیکولر ورلڈ، اس کے معنی وہ سیکولر سے متعلق نہیں ہے، سیکولرزم سے متعلق ہے۔ یہ کنفیوزنگ ہے تھوڑا سا، لیکن اس کا استعمال کیا ہے؟ سیکولر ورلڈ دنیا کا وہ حصہ جو سیکولرزم کے نظریے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسے کہتے ہیں سیکولر ورلڈ۔ سیکولر مائنڈ، سیکولر ذہنیت، سیکولر ایجوکیشن، تو جب یہ ورب ایڈجیکٹو ہو کے آئے گا تو یہ سیکولرزم سے متعلق ہوگا، لفظ سیکولر سے متعلق نہیں ہوگا۔ اس کے سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہ مختلف ناموں کے ساتھ آتا ہے، یعنی کبھی یہ ترقی پسندی کے عنوان سے آتا ہے، کبھی یہ ماڈرنزم کے عنوان سے آتا ہے،
کبھی یہ روشن خیالی کے عنوان سے آتا ہے، کبھی یہ انلائٹنڈ ماڈریشن کے عنوان سے آتا ہے۔ یہ سب ایک ہی شے ہے کہ جو نام بدل بدل کا، جب ایک نام سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی نیا نام جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن آپ تمام کے تمام کو سٹڈی کریں گے تو بات ایک ہی ہوگی۔ پھر جو دینی اصطلاحات کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ نیلے پہ دہلا ہے کہ ماضی قریب تک انگریزی تراجم کے اندر کفر کا ترجمہ ڈس بلیف کیا جاتا تھا، انکار، نہ ماننا، لیکن اب ریسنٹ ٹرانسلیشن جو آ رہے ہیں انگریزی تراجم کے، اس میں کفر کا ترجمہ انفیڈیلٹی کیا جا رہا ہے، بے وفائی۔ اور یہ بات بھی آج کی نہیں ہے۔ مرزا غالب جو ہے ظاہر ہے اسی کا نمائندہ تھا سیکولر ذہن کا، تو مرزا غالب نے ان کا مشہور شعر آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان۔ تو انگریزی ترجمے میں اب وہ سامنے آیا ہے، لیکن غالب نے اپنے شعر میں وہ بات جو بہت پہلے کہہ دی ہے، اور ہمارا سارا سیکولر جو مائنڈ ہے وہ اسی ذہن کا قائل ہے کہ یہ مذاہب، یہ قائد شقائد، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اب ایک اور چیز جو ہے وہ رواج پا رہی ہے کہ یہ عقائد اور نماز روزہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، اصل میں چیز جو ہے وہ دیانتداری اور سچائی ہے، بس اس پر انسان کو رہنا چاہیے، بس یہی اصل دین ہے۔ اور یہ بات بھی نئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یعنی پوٹینشلی تو آپ نبی تھے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، پوٹینشلی آپ نبی تھے، لیکن نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس وقت آپ کو مکے والے کس نام سے پکارتے تھے؟ آپ کو وہ کن الفاظ سے خراج تحسین پیش کرتے تھے؟ الصادق، الامین، سچا اور امانت دار۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ونڈو ڈریسنگ ہے سیکولرزم کی کہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، یہ ایک اور چیز ہے۔ آپ نے آج تک جو اکثر و بیشتر سن رکھا ہوگا کہ سیکولرزم کیا ہے؟ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، مذہبی معاملات کو اور ریاست کے معاملات کو علیحدہ علیحدہ رکھنا، یہ سیکولرزم ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو اصل تعریف بتا دی ہے، یہ سیکولرزم کی ونڈو ڈریسنگ، اس کی ملمہ کاری ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اس کی اصل حقیقت نہیں۔ اب اس کی روح سے سیکولرزم جو ہے، سیکولر ورڈ یہ بظاہر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا اللہ کا انکار کرے، اور ایک اللہ کو مانے یا 10 خداؤں کو مانے یا 100 خداؤں کو مانے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ حج کرے یا نہ کرے، اور ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کہ وہ ایک خدا کو پوجے یا ہزاروں خداؤں کو پوجے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھے یا 10 نمازیں پڑھے یا سارا دن نمازیں پڑھتا رہے، we don't mind۔ ہاں، اعتراض کس پر ہوگا کہ تم اللہ کی حکمرانی قائم کرنا چاہو۔ اور آپ غور کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صحابہ کرام کے ساتھ اصل جھگڑا یہی تھا، کفار مکہ کے ساتھ، قریش کے ساتھ اصل جھگڑا یہی تھا۔ ثبوت کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے کیا ثبوت ہے؟ قرآن مجید کی بے شمار گواہیاں موجود ہیں کہ مکے کے کافر اور مشرک
توحید کے ساتھ اللہ کو اس کائنات کا خالق مانتے تھے۔ مثلا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 سے 63 میں ارشاد ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تمہاری خدمت میں لگایا، لَيَقُولُنَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ ہی نے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32 میں تو حد ہو گئی، فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا یہ پوچھو کہ تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ نوٹ کیجئے، 4 چیزیں بیان کی ہیں ایک ہی آیت کے اندر۔ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہاری سماعت و بصارت کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ فرمایا سَيَقُولُنَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہی۔ پھر فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اور پھر فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو وہی اللہ تمہارا سچا رب ہے، حقیقی رب ہے۔ یعنی وہ اللہ کو پالنے والا تو مانتے تھے، لیکن اللہ کو اپنا آقا ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ رب کا لفظ عربی زبان میں آقا کے لیے بنا ہے، اور آج بھی عربی زبان میں آقا کے لیے لفظ رب ہے اور غلام کے لیے لفظ عبد ہے۔ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ فرق کیا ہے کہ آپ کسی جگہ کے مالک ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس پر کوئی بلڈنگ تعمیر کریں یا اس کو خالی چھوڑ دیں، آپ اس پر گھاس لگائیں یا سولنگ کرائیں، یا آپ اس پر بلڈنگ کے تعمیر کریں اور کیسی بلڈنگ تعمیر کریں، یہ سب آپ کا اختیار ہے۔ لیکن جس معمار سے آپ بلڈنگ تعمیر کرائیں گے وہ کبھی آ کر کلیم نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے کہ چونکہ یہ اینٹیں میں نے چنی تھی لہذا تم میری مرضی کے بغیر ان کو نہ گرا سکتے ہو، نہ ان میں تو کوئی تبدیلی کر سکتے ہو۔ یہ حق کس کا ہوتا ہے؟ لینڈ لارڈ کا ہوتا ہے، مالک مکان کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت قرآن مجید نے متعارف کروائی ہے وہ کیا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم الحق، خالق تو وہ پہلے مانتے تھے، رازق تو وہ پہلے مانتے تھے، لیکن رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آسمانوں کا رب مانتے تھے، عرش عظیم کا رب مانتے تھے، سورہ مومنون میں یہ مضمون آیا ہے، لیکن اپنا رب، زمین کا رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ فرق کیا واقع ہوتا ہے اس سے؟ اب سیکولر ورلڈ جو ہے وہ جو ونڈو ڈریسنگ ہے اس کی، یعنی سیکولرزم کی اصل تعریف میں تو اللہ کا ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہ آنکھ سے نظر آتا ہے، نہ کان سے سنائی دیتا ہے، نہ زبان سے چکھا جاتا ہے، نہ ناک سے سونگا جاتا ہے، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ تو سائنٹیفک ٹرمز میں تو اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، لیکن اس کی ونڈو ڈریسنگ میں اجازت ہے اللہ کو خالق ماننے کی۔ اس میں وہ بڑے فراخ دل نظر آتے ہیں کہ 1 مان لو، 10 مان لو، 1000 مان لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مانو یا نہ مانو، وی ڈونٹ مائنڈ۔ لیکن سیکولر ورلڈ آپ کو اللہ کو اپنا رب ماننے، اپنا آقا ماننے، اپنا لارڈ تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لارڈ سے تو ڈکٹیشن لی جاتی ہے نا، خالق ڈکٹیٹ نہیں کیا کرتا، معمار آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا، لینڈ لارڈ ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کرو، میری مرضی چلتی ہے۔
لینڈ لارڈ کی مرضی چلتی ہے، مہمان کی مرضی نہیں چلتی۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، لیکن اس کی جو حیثیت قرآن مجید نے متعارف کروائی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب یہ پیدا کیا تو سب مانتے تھے، مکے کا ہر مشرک مانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت اس کا رب ماننا ہے۔ آج اگر آپ اللہ کو رب مانیں گے تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے گا؟ سیکولر ورڈ کیا آپ کو رنگ دے گا کہ یہ بڑا ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے، یعنی صرف خالق ہی نہیں، اللہ کو رب ماننے پر بضد ہے کہ وہ میرا مالک بھی ہے، اور اس سے لڑائی ہوتی ہے، اس سے ڈکٹیشن لی جائے گی، پھر اس سے پوچھنا پڑے گا نا کہ what is right and what is wrong، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پرمیسیبل کیا ہے اور امپرمیسیبل کیا ہے۔ یہ ماننے کی سیکولر ورڈ آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ رہا نظام تعلیم، اب کہنے کو تو یہ کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی ایک خدا کو مانے یا 10 خداؤں کو مانے، لیکن اسلام کے ساتھ پہلا فرق کیا ہے؟ یعنی سیکولر ورڈ ان چیزوں کو، یا سیکولرزم ان چیزوں کو ماننے ہی کو تیار نہیں ہے کہ جو آنکھ سے نظر نہ آئیں، یا کان سے سنائی نہ دیں، یا ہاتھ سے چھوئی نہ جا سکے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ قرآن مجید کی پہلی بات سورہ فاتحہ کے بعد کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن ان متقیوں کے لیے، ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں۔ یعنی پہلی سٹیٹمنٹ سیکولرزم کی تعریف کے مخالف ہے قرآن مجید کی پہلی سٹیٹمنٹ۔ تو ہماری بات کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ بن دیکھے ماننے پر، بن سنے ماننے پر، بن چھوئے ماننے پر۔ اور وہ بچہ، اگرچہ اجازت ہے کہ تم مسجد میں جو مرضی پڑھا لو، چرچ میں جو مرضی پڑھا لو، سینیگوگ میں جو مرضی پڑھا لو، مندر میں جو مرضی پڑھا لو، لیکن اصل لڑائی تو اسلام کے ساتھ ہی ہے۔ اب وہ بچہ کہ جو اس نظام تعلیم میں پڑھ کر نکلے گا، آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اللہ کو مان سکتا ہے؟ ہاں، خاندانی روایات کے تحت وہ عید کی نماز بھی پڑھے گا، شاید جمعہ بھی پڑھے گا، اور اگر کوئی شریف بچہ ہے تو والدین کے کہنے پہ وہ 5 وقت شاید نماز بھی پڑھ لے، لیکن وہ دل میں کیا سوچے گا؟ وہ دل سے یہی سوچے گا کہ یہ ویسے ہی ہے، فراڈی ہے، اور ذرا بولڈ ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ I was born with no religion۔ اور دانشور پھپتی چس کرے گا مذہب پر، کن الفاظ سے؟ Religion is the opium of the masses۔ مذہب جو ہے یہ عوام الناس کے لیے افیون ہے۔ سننے میں آتی کہ نہیں باتیں یہ؟ تو اس نظام تعلیم میں سے نکل کر کوئی اللہ کو مان نہیں سکتا، اور یہی بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اہل مدرسہ نے، یعنی سکول سسٹم نے جان نکال دی ہے، مذہب کے لیے گنجائش چھوڑی نہیں۔ تو اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ اس نظام تعلیم میں سے پڑھ کر کوئی دیندار بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور اسی کو اکبر الہ آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔
اسے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کالج کھول دیتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مان جاتا۔ بہرحال اکبر الہ آبادی کا وہ مخصوص انداز ہے کہ جس میں انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ سیکولرزم کی ایک اور بڑی نمایاں چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ آزادی ہے، کہ سیکولرزم آزادی کی علم بردار ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ صرف ان کا ایک نعرہ ہے آزادی، لیکن بالفعل آزادی وہاں پر ہے نہیں۔ سیکولر ورلڈ کے اندر ٹریفک کے قانون کی بھی پابندی کی جاتی ہے، اور میونسپل قوانین کی، صوبے کے قوانین کی، کاؤنٹی کے قوانین کی، اور فیڈرل قوانین کی بھی پابندی کی جاتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن یعنی دستور کی بھی پاسداری کی جاتی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آزادی کون سی ہے؟ آپ غور کریں گے تو اس ساری آزادی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی دلانا ہے۔ یعنی اگر آزادی ہوتی تو پھر آزادی کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا، مطلقاً اگر آزادی ہوتی کہ کوئی قانون کی پابندی ہم نہیں کریں گے، نہ ٹریفک کے قانون کی پابندی کریں گے، نہ ہم میونسپل قوانین کی پابندی کریں گے، نہ سٹی لاز کی، نہ کاؤنٹی لاز کی، نہ اسٹیٹ لاز کی، نہ فیڈرل لاز کی، نہ کانسٹیٹیوشن کی۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی اس آزادی کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ حکم توڑیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہوگا، اور یہی آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو اصل میں یہ آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی ہے، جبکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک مسلمان اس پر فخر کرتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے پہ ناز ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی پہ ناز ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ ناز ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے، اور یہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ سیکولر ورلڈ میں کوئی بڑا تیر مارتا ہے نا تو وہ وہی بات کہتا ہے کہ جو ہم ڈیفینیشن میں پڑھ کے آئے ہیں سیکولرزم کی تعریف میں، کہ ایک قوت کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک بڑی فوق الفطرت ایک قوت ہے کہ جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ ڈکٹیشن کا اختیار تو بعد میں آئے گا، زندگی کا اور موت کا اختیار بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ لہذا زندگی اور موت کی تعریف سیکولرزم میں کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، کہ جب عناصر جو ہیں وہ ایک خاص ترتیب میں آ جاتے ہیں تو لائف پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کون سا اللہ، کون سا خدا؟ آئنسٹائن مشہور سائنسدان ہے جس نے ایٹم کو توڑا تھا اور جس کی بنیاد پر ایٹم بم بنا، ماڈرن فزکس کا وہ بابا آدم ہے۔ وہ اپنی مشہور کتاب ورلڈ ایز آئی سی اٹ میں لکھتا ہے کہ کائنات کا مشاہدہ کر کے گمان ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی قوت کار فرما ہے، لیکن ساتھ ہی کیا لکھتا ہے؟ But I cannot conceive of God who punishes and rewards his creatures۔ لیکن میں کسی ایسے خدا کو تسلیم نہیں کر سکتا، میں کسی ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا۔ صحیح ترجمہ یہ ہوگا but I cannot conceive of God، میں کسی ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا جو اپنی مخلوق کو جزا اور سزا دے۔ جبکہ ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں، اسلام جس اللہ کو
متعارف کرواتا ہے وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا رب ہے، وہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے، اور اگر ہم اس کی حکم عدولی کریں تو ہمیں سزا دیتا بھی ہے اور دے گا بھی، اور اگر ہم اس کا کہا مانیں گے تو ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا بھی ہے اور نوازے گا۔ مکے کے کافر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانت دار کہتے تھے وحی سے پہلے، لیکن جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور ان کے سامنے قرآن مجید پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد انہوں نے آپ کو سچا نہیں کہا۔ لیکن آج کا جو ہمارا دانشور ہے، خاص طور پر مسلمان دانشور، اس کے بارے میں حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیا مانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ کو سچا ثابت کرنے میں اور دانتدار ثابت کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ یعنی مکے کا مشرک جو تھا، مکے کا کافر جو تھا، وہ تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اس سے پہلے آپ کو سچا کہا، لیکن جب آپ نے کہا کہ مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے تو ہم نے یہ نہیں مانتے، اس کے بعد انہوں نے آپ کو سچا نہیں کہا۔ لیکن آج کا مسلمان دانشور وہ بیک وقت دونوں باتوں کو تسلیم کرتا ہے، آپ کو سچا بھی کہتا ہے، امانت دار بھی کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کیا اس کی مت ماری گئی، یا وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے؟ ضرور پوچھئے گا دانشوروں سے، ایک سوال سیدھا کیجئے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں؟ وہ ادھر جائے گا ادھر جائے گا کہ آپ بڑے سچے تھے، بڑے دیانتدار تھے، بڑے خوش اخلاق تھے، آپ ہلنے نہ دیجئے۔ اس کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول تھے کہ نہیں تھے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید پیش کیا ہے یہ بتاؤ کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اور یعنی ایک طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت جو ہے وہ کہنے کو تیار ہے ہمارا دانشور، آنسو بھی بہانے کو تیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن رسول ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور وحی کے ساتھ تو ہمارے دانشوروں کو بہر ہے، قریش مکہ کو بھی تھا، لیکن قریش مکہ کا تجزیہ میں بعد میں کروں گا۔ پہلے ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، اس لیے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن ان کی جو سیکولر ذہنیت ہے دانشوروں کی وہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ایک انٹرویو انہوں نے ریکارڈ کروایا ریڈیو پاکستان کے پاس، اس انڈرسٹینڈنگ سے کہ میری موت کے بعد آپ اس کو نشر کریں گے۔ لیکن جب پروفیسر محمود اعظم فاروقی صاحب انفارمیشن منسٹر تھے تو وہ آگیا، جسارت میں شائع ہو گیا ان کا انٹرویو، پھر نوائے وقت میں بھی شائع ہوا، آپ حضرات میں بھی بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اس انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اقبال علم کا ایک سمندر تھا، اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آ کے غرق ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی جب تک کوئی شاعر یا دانشور زمین و آسمان کے کلابے ملاتا رہے اور ادھر کی ادھر کی ہانکتا رہے تو وہ سمندر ہے، اور جب وہ قرآن کی حدود کے اندر اپنے آپ کو پابند کرے، یعنی اللہ کی غلامی اختیار کر لے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ دریا بن گیا، ندی بن گیا، اب وہ سمندر نہیں رہا۔ قریش کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم جو کلام پیش کرتے ہو یہ کلام بہت عمدہ ہے، تم یہ کہو کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میرا میری تخلیقی کاوش ہے، میں دانشوروں کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، تم کہو کہ یہ میری تخلیقی کاوش ہے تو ہم تمہارے گھرے میں ہاتھ ڈالیں گے، تمہیں سب سے بڑا شاعر قرار دیں گے، تمہیں کندھوں پر اٹھائیں گے، لیکن یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
تو اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تبدیلی، جب سے سیکولرزم نے بہت کھل کھلا کر ناچنا شروع کیا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، 2 دن باقی ہیں، ذرا غور کیجئے گا، آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ آج سے 15 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 ہی کہنا چاہیے، ربیع الاول کے مہینے میں ریڈیو پر، ٹی وی پر اور اخبارات میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت بیان ہوتی تھی۔ لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے کیا ہو رہا ہے، ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے، جب تقاریر کی بجائے مذاکرے شروع ہو گئے، اور مذاکرے کا جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان مقرر کے منہ میں بات ڈالتا ہے کہ تم یہ بات کہو، یعنی مبادہ، کوئی مقرر جو ہے، کوئی دعوت جو ہے وہ دے جائے، دین کی بات کہہ جائے، لہذا مذاکرہ شروع ہوتا ہے اور میزبان صاحب جو ہیں وہ پہلے مقرر سے مخاطب ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تعریفی کلمات کے بعد کہ جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے۔ اب وہ پہلا مقرر جو ہے وہ 5-10 منٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے واقعات سناتا ہے، اس کی اہمیت بتاتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے انسان تھے، اور کیا شبہ ہے اس میں۔ اگر وہ مقرر مسلمان بھی ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر کر کے مسرت ہوتی ہے۔ پھر وہ دوسرے مقرر کی طرف رخ کرتا ہے کہ واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کے کیا کہنے، کہ آپ کا دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھ پاتا تھا، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے۔ اب وہ 5-10 منٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمائیں گے، پھر بھی تشنگی رہے گی انہیں کہ میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن درمیان میں ان کی بات کاٹ کے وہ میزبان تیسرے مقرر سے مخاطب ہوگا، تیسرے مہمان سے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، اعلیٰ اخلاق کے بہترین واقعات بیان کر دے گا۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی زیر بحث آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت بھی زیر بحث آ گئی، آپ کا بہترین اخلاق بھی زیر بحث آ گیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، ایک بات کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کہیں گے وہ تو ہم مانتے ہی ہیں، مانتے تو ہم یہ بھی ہیں کہ حضور سچے تھے، مانتے تو ہم یہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بااخلاق تھے، مانتے تو ہم یہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دیانتدار تھے، لیکن یہ ٹرینڈ جو چینج ہو رہا ہے، یہ مزاج جو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ ایک چیز پہلے گفتگو سے آؤٹ ہوگی، پھر وہ ذہنوں سے محو ہوگی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک انسان رہ جائیں گے جو بڑے سچے اور بڑے دیانتدار تھے۔ اور سچا اور دیانتدار تو کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے تھے لیکن فلاں بھی سچا ہے، فلاں شخص بھی بڑا دیانتدار ہے لیکن حضور بہت دیانتدار تھے۔ تو فرق کیا رہ گیا عام انسان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ صرف ڈگری کا فرق کہ دوسرا انسان کم دیانتدار ہے، حضور زیادہ دیانتدار تھے۔ حالانکہ عام انسانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ڈگری کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق نہیں ہے، نوعیت کا فرق ہے۔ آپ نوع انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک اور نوع ہے، وہ ایک اور قسم ہے، صرف انسان نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ان کے صادق اور امین ہونے پر نہیں ہے، اگرچہ ہم مانتے ہیں لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم کیا کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے؟ ہم نے کیا گواہی دی تھی؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ نہیں کہا تھا ہم نے کہ اشہدو ان محمدن صادق و امین۔ کیوں جی؟ آپ میں سے کوئی یہ گواہی دے کر تو اسلام میں نہیں آیا؟ ہاں، ہم میں سے ہر شخص کیا گواہی دے کر آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ تو اگر ہم رسالت کو نظر انداز کر دیں، اس کو پس پش ڈال دیں، تو پھر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ اور یہ بھی میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک اور ظلم جو ہو رہا ہے آج کل وہ کیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں توحید کی پروموشن شروع ہو گئی آفیشیل لیول پر۔ یعنی جب سے میں نے کم سے کم ہوش سنبھالا ہے تو ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ فنکشنز کے اندر تلاوت قرآن حکیم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے حمد انٹروڈیوس ہوئی ریڈیو پر، ٹی وی پر۔ ہم اچھی بات ہے، توحید کی پروموشن اچھی بات ہے، لیکن ہم ایٹ دی کاسٹ آف نعت، یہ گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پروموٹ کرنا، اس کو رواج دینا اپنی جگہ پر اچھی بات ہے، لیکن توحید کو رواج دینا رسالت کی کاسٹ پر، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ حمد آئی ریڈیو پر، ٹی وی پر، لیکن سب سے زیادہ مقبول کون سی حمد ہوئی؟ سرکاری فنکشنز کے اندر جہاں صدر صاحب تشریف لائے ہوئے ہوں، وہاں کون سی حمد پڑھی جاتی تھی؟ کبھی نوٹ کیا آپ؟ نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جدا جدا جو ہیں راستے، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ وہ کون سا معاملہ ہے جو جدا کرتا ہے ہندو کو، مسلمان کو، عیسائی اور یہودی کو؟ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے جو جدا کرتا ہے کافر کو مسلمان سے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مسلمان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو مانے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں بڑی واضح تعریف لکھی ہوئی ہے ایمان کی، الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو تسلیم کر لینے کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا۔ اب اس کے اثرات دیکھیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جب پیچھے کیا، توحید کو پروموشن ہوئی، اور کسی شخص کو وہ شرک سے باز آ گیا اور توحید پر کار بند ہو گیا، اب وہ سمجھنے لگا کہ ہاں اب میں صحیح مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب اگلا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کو دکھا دوں۔ لندن میں ایک جگہ میں درس قرآن دے رہا تھا، تو وہاں درس قرآن سننے کے لیے ایک بڑے پکے مسلمان آئے جو لندن کی ایک مسجد کے پریزیڈنٹ رہے ہوئے تھے، دیندار آدمی۔ تو درس کے آخر میں مجھے کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے مولوی جو ہیں یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو اہل کتاب ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، ایک دم مجھے یاد آیا کہ یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے فوراً کہا، میں نے کہا سر نہیں، یہ مولوی ان کو کافر نہیں کہتا، قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ انہیں کافر کہا گیا ہے۔ میں نے سورہ بینہ کی آیت کوٹ کی، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ یقیناً کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے۔ اور یہ ایک مقام نہیں ہے، اور مقامات میں قرآن مجید نے یہ وضاحت کی ہے۔ تو اب یہ جو سافٹ کارنر پیدا کیا جا رہا ہے، نرم گوشہ پیدا کیا جا رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، اور سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، بس صرف اتنی سی کسر ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔
آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو وہ شخص قابل قبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے معنی کیا ہیں؟ اس معنی پر غور کیجئے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے اللہ کا کلام، اور کوئی شخص اگر اس کو نہیں مانتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ اور ہمیں وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ یہ ہماری ایمان کی غیرت ہے، یہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رہ گیا۔ پھر اسی کا ایک اور مظہر، اس کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ رفتہ رفتہ ایمان پر عمل فائق ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی بچپن سے ہم سنتے چلے آئے تھے کہ ایمان جو ہے یہ فائق ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہی ہے نا ہمارا عقیدہ، اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی بڑی جیسے حساب میں، میتھمیٹکس میں بڑی سے بڑی رقم صفر کے ساتھ ضرب کھائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ صفر ہو جاتی ہے۔ تو بڑے سے بڑا عمل جب کفر سے ضرب کھائے گا تو وہ صفر ہو جائے گا۔ لیکن حال ہی میں تبدیلی کیا آئی؟ اب آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہی دیانتداری اور سچائی کی پروموشن ایمان کے مقابلے میں، جیسے میں نے کہا نا کہ توحید کی پروموشن رسالت کے مقابلے میں کی جائے گی تو غلط ہے، اسی طرح ایمان کی پروموشن اگر دیانتداری اور سچائی کو اگر رواج دیا جائے ایمان کے مقابلے میں تو وہ غلط ہے۔ اب ہمیں کیا دیکھنے میں مل رہا ہے، کیا سننے میں مل رہا ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں کی بدعملیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں گوروں کی جو دیانتداریاں ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً دیانتداریاں نہیں ہیں، ان کا بزنس ہے۔ باقی وہ جتنے دیانتدار ہیں، اب تو 9/11 کے بعد الحمدللہ کافی حد تک عام لوگوں کو بھی شعور ہو گیا کہ وہ کتنے سچے ہیں اور کتنے دیانتدار ہیں۔ لیکن اس سے ذرا پہلے کوئی شخص یورپ سے ہو کے آتا تھا، امریکہ کا چکر لگا کے آتا تھا، اور اس کی زبان پر وہ زہر آلود جملہ بھی سننے کو ہمیں مل جاتا تھا کہ مسلمانہ لڑو تو کافر چنگے۔ سنا ہے نا آپ نے بھی جملہ کئی مسلمانوں کی زبان سے کہ یہاں پر تو کوئی چیز خالص نہیں ملتی، وہاں جو ہے وہ ہر چیز، دودھ خالص ملتا ہے، دہی خالص ملتا ہے، مکھن خالص ملتا ہے، فلان چیز خالص ملتی ہے، جو باہر لکھا ہوا ہوتا ہے لیبل پر وہی اندر ہوتا ہے، اور یہاں کا مسلمانوں ہو تو کافر چنگے۔ جبکہ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس اصول کو پیش نظر رکھیں، کوئی شخص کتنا ہی با اخلاق، کتنا ہی با کردار، کتنا ہی دیانتدار، کتنا ہی سچا، کتنا ہی فیر، کتنا ہی عدالت پسند، عدل پسند ہو، لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، آپ کی رسالت کا، تو پھر اس کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے بڑی سے بڑی رقم صفر سے ضرب کھا کر صفر کھاتی ہے، اسی طرح اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو باغی ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کے نمائندے کو نہیں مانتا، اللہ کے سچے ریپرزنٹیٹو کو نہیں مانتا، تو اس کے بددیانت ہونے میں، اس کے جھوٹے ہونے میں آپ کو شک رہ گیا؟ یاد رکھیے گا وہ بات جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اثر نو اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کیجئے، ڈٹ کر اس کا اظہار کیجئے۔ یعنی قطن بغلیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، قطن جو ہے وہ آکورڈ اپنے آپ کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹ کر کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے، خواہ اس کا عمل کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ وہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں، چونکہ آج سیکولرزم میں ایمان کی حیثیت حاصل کر لی ہے وطنیت،
سیکولرزم کے اندر ہمیشہ سے یہی رہا ہے. خود علامہ اقبال، وہ اقبال کے جو دانشوروں کو بڑا پسند ہے، وہ اقبال کون سا ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دوں، میں نے حوالہ دیا ہے. تو علامہ اقبال کی بانگ دراہی کی 2 نظمیں جو ہیں وہ بڑی مزیدار ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. بانگ درا کی حصہ اول میں ان کی نظم ہے ایک نیا شوالا. سچ کہہ دوں اے براہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا. تنگ آگے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کا باز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے. پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا. یہ ہے اقبال کا دور اول بانگ درا میں، حصہ اول بانگ درا کا. وہی اقبال جب بانگ درا کے تیسرے حصے میں پہنچتے ہیں، اب ان کی نظم ہے وطنیت، وہ بھی اس کی ٹکر کی نظم ہے جو دانشوروں کو پسند نہیں ہے ویسے، لیکن عربیہ اس کے شاعری کے لحاظ سے وہ اس کی ٹکر کی نظم ہے. اس دور میں اور ہیں جام اور ہیں جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ یہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ یہ دین نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارہ بیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس ملک کو ملا دے. تو اصل میں کیونکہ آج کا اصل جو ایمان ہے وہ تو وطن پر ہے. ایمانداری دیانتداری بھی کیا ہے؟ اپنوں سے جھوٹ نہ بولو، باقی ساری دنیا سے جھوٹ بولو. اپنوں کو دھوکہ نہ دو، باقی سب سے دھوکہ دے دو. یہی نا آج کا دین دنیا کا سیکولر دین یہی ہے. اب اس دین کی روح سے اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنے وطن سے غداری کی، تو خواہ وہ مدر ٹریسا ہو، اس کی کتنی انسانی خدمات ہوں، اس کو نوبل پرائز ملا ہو، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ملک سے غداری کی ہے، تو کیا اس کے لیے دنیا میں کیپٹل پنشمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ کتنا بڑا دانشور ہو، وہ کتنا ویلفیئر کا کام کرنے والا ہو، ایدی ہو یا مدر ٹریسا ہو یا کوئی اور ہو، اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ ہے، اسے پھانسی ہو سکتی ہے. تو بالکل اسی طرح جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کے نمائندے کو تسلیم نہیں کرتا. اور آج کے اس دور میں میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ ہو، جس کو پتہ نہ ہو کہ اسلام کیا شے ہے. باقی سب مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں انہیں کہاں نقص نظر آتا ہے کہ انہیں شک پڑتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سچا نہیں ہے. اوپر سے سچا کہتے ہیں، لیکن اصل دعویٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسے پھر کیوں نہیں مانی؟ تو دین کی اصل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتا وہی کافر ہے. خواہ وہ اللہ کو کتنی ہی توحید کے ساتھ مانتا ہو، وہ فرشتوں کو بھی مانتا ہو، وہ آخرت کو بھی مانتا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، باقی جتنے مرضی عمل کرتا رہے، وہ جھوٹا بھی ہے، خائن بھی ہے، بددیانت بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے. کیوں؟ کہ وہ اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے. رہا اب سیکولر ورلڈ کا، یعنی ایک طرف مسلمانوں کو تو وہ ہٹانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے، لیکن دوسری طرف وہ مسلمانوں کو اس ایمان سے علیحدہ بھی نہیں کرتے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ مذہب جو ہے یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، وی آر سیکولر، ہمیں کوئی سروکار نہیں کسی کا مذہب کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس کی 2 مثالیں بڑی زبردست جو ہیں وہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. بوسنیا کے لوگ گورے تھے، یورپین تھے، گورے تھے، اور ان کا رہن سہن بھی یورپین تھا، ان کے سارے اطوار بھی یورپین تھے.
تقریباً وہ ساری حرکتیں جو یورپین کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے بیچارے. صرف ایک فرق تھا کہ ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. صرف اس ایک جرم کی اس سیکولر ورلڈ نے، فری ورلڈ نے، انصاف پسند دنیا نے ان کو کتنی بڑی سزا دی ہے. کیا جرم تھا ان کا؟ ایمان ہی جرم تھا نا، عمل تو تھا نہیں بیچاروں میں، ایمان صرف تھا، اس کی سزا ملی. دوسری طرف آئے، ترکی ایک مسلمان ملک ہے، اس نے اپنا کانسٹیٹیوشن سیکولر بنا دیا. یعنی یورپ میں پابندی لگی ہے کہ نہیں لگی سکارف لینے پر، لیکن ترکی میں پابندی ہے. اور کہیں پابندی ہے یا نہیں ہے داڑھی پر، ترکی میں پابندی ہے. اور سارے جتن انہوں نے کر لیے اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے، لیکن جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اس وقت تک انہیں یورپین یونین کی نمائندگی نہیں مل سکتی، ممبرشپ نہیں مل سکتی. یہ ہے عدل و انصاف ان کا. تو سیکولرزم ایک بیماری ہے جو گھن کی طرح چاٹتی ہے. ہم اپنے اندر جھانکیں گے، جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب تک یہ کچھ شعور مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا تو میں خود اپنے دروس میں، اپنی تقاریر میں بہت سی سیکولر باتیں کہتا رہا ہوں. آپ بھی جائزہ لیں گے تو محسوس ہوگا کہ آپ سیکولرزم کا شکار ہو چکے ہیں. ایک زہر ہے جو اندر ہی اندر انسان کے داخل ہو جاتا ہے اور اندر سے ایمان کو چاٹ لیتا ہے، اور انسان بڑی لبرل باتیں کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا فیشنیبل شمار کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اونچی باتیں کر رہا ہوں. حالانکہ سب سے اونچی بات کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس سے اونچی اور بات کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ہے. اس سے اونچی بات اور کوئی نہیں ہے. یقیناً عمل کی اپنی ایک اہمیت ہے. میں یہ نہیں آپ سے کہنے کے لیے آیا کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے دین میں، بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، لیکن وہ ساری اہمیت ایمان کے تابع ہے، ایمان سے اوپر نہیں ہے. وقت تو اگرچہ میں نے کافی لے لیا آپ کا، لیکن کچھ گزارشات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں قرآن مجید نے جو تصور پیش کیا ہے، ایک تو سب سے بڑی بات جو کہی ہے وہ کیا ہے؟ غلامی. اللہ کی غلامی، اور اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں اس میں قطعاً آکورڈ محسوس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہو ہم تو غلامی میں. اور ایسا دماغ خراب کر دیا ہے کہ جب غلامی کا نام لیا جاتا ہے نا تو جو ہمارا ماڈرن مائنڈ کا آدمی ہے بڑا اس کو مائنڈ کرتا ہے. خاص طور پر میں نے نوٹ کیا ہے امریکہ کے اندر، یعنی بندگی رب پر میں نے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے خطاب کیا تو کوئی نہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی جب مجھ سے بڑا ناراض ہوا کہ نہیں یہ لفظ آپ استعمال نہ کیا کریں. میں نے کہا بھائی بتائیں مجھے پھر اور کون سا لفظ استعمال کروں. اور قرآن مجید کے تراجم میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ عبد کا ترجمہ، یعنی قرآن مجید کے انگریزی تراجم میں سب سے پہلا جو اتھینٹک ترجمہ ہے انگریزی کا وہ پکتھال صاحب کا ہے. مرمڈوک پکتھال صاحب کا ترجمہ، محمد مرمڈوک پکتھال، نو مسلم تھے، بہت بہترین ترجمہ کیا، اگرچہ اس کی زبان پرانی ہو گئی ہے، لیکن اس ترجمے میں بڑا فرینکلی وہ عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں. اس کے بعد جو ترجمہ پاپولر ہوا اور صحیح بھی ہے ان جنرل وہ عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ ہے. یعنی کوئی ترجمہ 100% صحیح تو نہیں ہو سکتا، قرآن تو نہیں بن سکتا، لیکن بحثیت مجموعی ایک ایکسپٹڈ ٹرانسلیشن جو ہے عبداللہ یوسف علی صاحب کا ٹرانسلیشن ہے. جو بھی انگریزی پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. اب وہ ذرا تھوڑے سے گھبراتے ہیں سلیو ترجمہ کرنے سے، لہٰذا انہوں نے ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کیا، بونڈز مین، بندھا ہوا آدمی. یعنی عبد کا ترجمہ غلام کی بجائے اب بندھا ہوا آدمی کر دیں، بونڈز مین. اب سعودی عرب کے اہتمام سے جو ریسنٹ ترجمہ شائع ہوا ہے انگریزی کا، وہ ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ ہے. انہوں نے لفظ ہی بدل دیا، انہوں نے عبد کا ترجمہ جو ہے وہ ہمبل سرونٹ کیا ہے.
حالانکہ سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سرونٹ ہی ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا. اس لیے کہ غلامی بائی چوائس نہیں ہوتی، سروس ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے. سروس کے ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں، غلامی کے کوئی ڈیوٹی آورز نہیں ہوتے. وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. کھڑا ہوا بھی غلام، بیٹھا ہوا بھی غلام، لیٹا ہوا بھی غلام، کھڑا ہوا بھی غلام، دن کو بھی غلام، رات کو بھی غلام. بلکہ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں انہیں بتا دوں کہ عین با دال کا مادہ جو ہے، یہ جب آپ نصرہ سے آئے تو اس کا ترجمہ ورشپ ہے، عبادت کرنا، پرستش کرنا. لیکن جب یہ مادہ با کرما سے آتا ہے، یعنی عبودہ یعبدو عبدن، تو اس کے معنی ہے جدی پشتی غلام ہونا. یعنی میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، آج بھی غلام ہوں، غلام ہی مروں گا، قیامت کے دن غلام ہی اٹھوں گا، اور مجھے اس پر فخر ہے. اور میں بھی غلام ہوں، میرے والد صاحب بھی غلام تھے اللہ کے، میرے دادا بھی غلام تھے، پردادا بھی غلام تھے، اور میرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے. یہ ہے عبدل کا ترجمہ، جدی پشتی غلام. سرونٹ ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے. ہم اللہ کے سرونٹ نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام. پھر قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، قرآن مجید کے احکام کے اندر بھی اور انبیاء کرام کے تذکروں کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں، یعنی ابھی ذکر ہو رہا تھا دیانتداری کا، سچائی کا. ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں دیانتدار کیوں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ دیانتداری اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے مالک نے حکم دیا ہے کہ تم دھوکہ نہ دو کسی کو. اس لیے کہ ہم وفادار اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، دیانتداری اور سچائی کے نہیں ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی دلچسپ بات کہی ہے. وہ آیت میں پہلے بھی کوٹ کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ کے ماتحت ایک بہت بڑے منصبدار تھے، بادشاہ کے قانون میں پروویژن نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کرتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایسے کر لو کہ خود ہی اس کا اپنا پیالہ جو ہے بادشاہ کا اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دو. حالانکہ یہ بالکل پولیس ایکشن ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ کلیئر تھا کہ میں بندہ اللہ کا ہوں، میں بندہ دیانتداری کا، سچائی کا نہیں ہوں، لہذا ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھا. ذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ يَأْخُذَ مَا كَانَ لِيُوسُفَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، لہذا انہوں نے کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ ہیرا پھیری کریں گے تو اصحاب سبت کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ خود کہے کہ تم یہ ہیلا کر لو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے تو انہوں نے کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری جو سنسیریٹی، ہماری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، ہماری وفاداری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح باقی انبیاء کرام کے تذکرے میں آپ دیکھ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہوئی یا کہیں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو فوراً نبی جو اللہ کے سامنے جھک گیا، بس بات ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر بھی دیکھیے گا، جو موٹے موٹے احکام ہیں کہ جنہیں آج ذرا بہت زیادہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سیدھی سیدھی بات کہی ہے. مثلا سود، یعنی آج ہمارا دانشور جو ہے وہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ دیکھیے کیا فرق ہے، کرائے کا مکان کیسے جائز ہے اور یہ کیسے جائز نہیں ہے، اور یہ کیسے جائز ہے اور یہ کیسے جائز نہیں ہے، ملتے جلتی چیزیں ہیں ساری. ایوے خام خام مولویوں نے بنایا ہوا ہے. یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، قرآن مجید نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ سود خور اعتراض کرتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ بزنس اور سود ملتے جلتے تو ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پاس دلائل کی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ واضح کر سکتا تھا کہ اس میں یہ فرق ہے، اس میں یہ فرق ہے، لیکن کیا کہا جواب میں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو جائز کیا ہے. تو ہو جاؤ. پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ آج کا سماجی نظام میں کیا ہے؟ مساوات مرد و زن کا مسئلہ.
وہاں بھی بڑا خوبصورت انداز ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر مینیجرز مقرر کیے گئے ہیں، حاکم مقرر کیے گئے ہیں۔ حالانکہ ایون سائنسی نقطہ نگاہ سے مرد اور عورت کا وجود بالکل مختلف وجود ہے ایک دوسرے سے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی میز جو ہے وہ ایک ہی شکل کا، ایک لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سٹیل کا بنا ہوا ہے لیکن اس پر پالش لکڑی کی طرح کی گئی ہے، تو کیا وہ دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں۔ کروموسومز کا فرق ہے، یعنی ہر سیل، ہر خلیہ مرد کا عورت کے خلیہ سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، حالانکہ اللہ ہی نے وہ پیدا کیا ہے۔ کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ ایک دوسرے پر لوگوں کو فضیلت دیتا ہے ایسے ہی اللہ نے مرد کو عورت کو فضیلت دی ہے۔ نو آرگومنٹ۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اللہ کی بندگی اختیار کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، یہ اصل میں دین ہے۔ کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، دین بہرحال یہی ہے۔ سیکولر ورلڈ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے، اب تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور کوئی مشن رہا ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے یہ بات بہت پہلے محسوس کی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان جو ہے یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کو کہ اس کا وہ کیا بات انہوں نے اس وقت کہی تھی کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم جواب شکوہ، اس کو ختم ہی اپنے اس شعر پر کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ حضرات میں آپ حضرات کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی تحمل سے میری طویل گفتگو سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ان بنیادی حقائق کو سمجھنے اور ان کو ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن ماحول جو ہے وہ اتنا زہر آلود ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر نکل جاتی ہے، بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔